باب الخطبۃ علی المنبر وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. ممبر پہ خطبہ دینا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ سناتے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد السعدي وقد امتروا في المنبر من معوده، کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ امتروا، جھگڑ رہے تھے. کس کے بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. مما معوده کہ اس کی لکڑی کس چیز کی تھی، یعنی آپس میں بحث چل پڑی کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. اب ان کا کہ ہمیں تو فیصلہ نہیں، ایک نے کہا اس کا، دوسرے نے دوسری چیز بتائی. ان کا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہو. تو وہ حضرت سہل کے پاس آ گئے. فسألوه عن ذلك، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال والله انی لاعرف مما هو، تو سہل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ممبر یعنی. ولقد رأيته اول يوم وضع، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جس دن وہ پہلے دن ممبر بنا کے رکھا گیا تھا. وَأَوَّلُ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو بلا بھیجا. امرأۃ من الانصار، جو انصاری عورت تھی. قد سماها سہل، جن کا نام سہل لیتے ہیں، یعنی سہل نے ان کا نام بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ مری غلامک النجار، اپنے نجار یعنی بڑھائی بیٹے کو کہو، ان یعمل لی اعوادن، کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کر، اجلس علیہن، جن پہ میں بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں، یعنی ممبر بناؤ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے. فامرتہ، تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بیٹے کو. فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے پھر بنا لیا غابہ کے جھاؤ کا. ثم جاء بها، پھر اس کو بنا کے لے آیا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. فامر بها، تو آپ نے اس کو حکم دیا. فوضع ها هنا، تو وہ اس جگہ پر رکھا گیا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق جس جگہ آپ پسند کر رہے تھے اس جگہ اس ممبر کو لا کے رکھ دیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. وکبر وهو علیہا، اور آپ نے تکبیر کی اور آپ اس پر تھے. ثم رکع وهو علیہا، اور آپ نے رکوع بھی اس پہ کیا. ثم نزل القهقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد فی اصل المنبر، پھر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد، پھر ممبر پر واپس چلے گئے. اصل کا معنی جڑ ہے یعنی نچلا حصہ. فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ جاؤ. یعنی آپ نے اونچی جگہ نماز اس لیے پڑھ کے دکھائی کہ پیچھے تک کے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اور آپ اس لیے یعنی تعلیم کی غرض سے اس منبر پر بیٹھتے تھے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو مجلس میں سب کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن استاد بغرض تعلیم جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزء يقوم اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جز کہتے ہیں جزء النخلہ، کھجور کی لکڑی. آپ کو یاد ہوگا سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہاں کھجور کی لکڑی تھی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے روسٹرم کی طرح. فلما وضع له المنبر، تو جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا یعنی لکڑی کا پراپر سٹیج آ گیا. سمعنا للجزع، تو ہم نے اس لکڑی کی آواز سنی. مثل اصوات العشار، جیسے آواز ہوتی ہے 10 مہینے کی اونٹنی کی. گاہبن اونٹنی مراد یہ کہ جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے، تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کی ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کے، اس طرح کی دردناک آواز ممبر کی اس لکڑی سے اٹھ رہی تھی، یعنی جو لکڑی پہلے جس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سٹیج سے اتر آئے اس ممبر سے. فوضع یدہ علیہ، تو آپ نے اسی لکڑی کے اوپر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے. قال سلیمان ان یحییٰ اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ. تو یہ حدیث کی دوسری روایت آتی ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ کا پراپر ممبر نہیں تھا آپ کھجور کے تنے کو ایک طرح سے بطور ممبر استعمال کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسے تبدیل کیا تو وہ تنا جو تھا اس غم میں رونے لگا کہ اب میرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیم کا کام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن جگہوں میں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے وہاں سے جانے پر اداس ہوتی ہیں جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں یا کسی زمین پر یا کسی میز یا کرسی پر یا لکڑی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہم ان کو نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں لیکن یہ بھی تسبیح بھی کرتی ہیں نا. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اسی طرح
اگر کسی زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس سے ایک طرح سے اداس ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ تو کجا یہ کہ انسانوں کے دل ہوں وہ تو لازمی طور پہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ کرسیاں بھی گواہی دیں گی آپ کی، جن پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دیتے تھے۔ وقال من جاء الى الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔